یہ کہہ رہے ہیں کہ وی مسٹ اسٹے اوے فرام ورلڈ پالیٹکس، وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ایک کے بعد ایک ملک کا وزٹ کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مودی کے بارے میں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس کے حیثیت کے بارے میں، ذاتی حیثیت کے بارے میں، جو کچھ اس نے ماضی میں کیا، اس کے باوجود اس کو بین الاقوامی سطح پہ احترام ملتا ہے؟ حوصلہ دینے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ ہمارے ساتھ نہیں بگاڑا جا سکتا، لیکن کیا صرف حوصلہ اس قوم کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو۔ بھارت کے پردھان منتری مودی جی اس وقت ایجپٹ کے دورے پر ہیں۔ ایجپٹ میں بھارت کے پردھان منتری مودی جی کو سرووچ ناگرک سمان دیا گیا ہے، کیونکہ بھارت کے پردھان منتری مودی جی کو جس طرح سے دنیا میں ریسپیکٹ کیا جاتا ہے اسے دیکھ کر کے پاکستانی کافی زیادہ جلے ہوئے ہیں۔ کیا ہے پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن؟ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ وہ اسٹے اوے رہنے پر تیار نہیں ہے، وہ دور رہنے پر تیار نہیں ہے، وہ ہمیں ہر ملک میں گھستے ہوئے، ہر ملک کا وزٹ کرتے ہوئے، ہر ملک کے حکمرانوں سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں اس وقت جو آپ کے سامنے خبر رکھ رہی ہوں وہ ایک اور وزٹ کی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کے پی ایم مودی نے جب امریکہ کا ایک بہت اہم وزٹ 4 روزہ دورہ کمپلیٹ کر لیا تو اب وہ واپس اپنے کنٹری نہیں پہنچے، وہ وہاں سے پہنچے ہیں کائرو، ایجپٹ۔ ایجپٹ کا یہ دورہ انڈیا کے لیے بہت سگنیفیکنٹ ایک وزٹ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کائرو وہ گئے؟ اور اس سے پہلے کوئی 6 منتھس پہلے السیسی، پرائم منسٹر السیسی، وہ پہنچے تھے انڈیا ریپبلک ڈے پر، اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو اپنی بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں اس کو آگے بڑھا کر اسٹریٹجک ریلیشن شپ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا جو انڈیا کے پی ایم کائرو پہنچے ہیں تو مصر میں آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آفٹر 26 ایئرس، 26 سال کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ بھارت کا وزٹ ہو رہا ہے مصر کا۔ اچھا، پہلے میں آپ کو یہ بتائی دوں کہ وہاں پر ان کی 2-3 بڑی مصروفیات ان 2 دنوں میں کیا رہیں گی۔ ایک تو یہ کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کو پی ایم السیسی نے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، بہت وارملی ویلکم کیا۔ ہمارے سامنے پکچرز آ رہی ہیں جس میں وہ گلے ملتے ہوئے دور سے ہی، جس طرح آپ ایک طریقے سے بھاگ کے گلے ملتے ہیں ویسے دکھائی دے رہے ہیں تصویروں میں، ہنستے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بھارت کے پی ایم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر بھی انڈیا کا ایک بڑا ڈائسپورا موجود ہے، بہت انڈینز، کوئی میں دیکھ رہی تھی کہ لاکھوں میں وہاں پر انڈینز موجود ہیں، جس میں سے سینکڑوں نے ان کو ریسیو کیا۔ اور دلچسپ ایک اور ایونٹ ایسا ہوا کہ وہاں پر جو انڈیا کی ویمنس تھیں جو کہ ان کو ریسیو کرنے آئی ہوئی تھی، کافی خواتین، اور اپنے ایک کلچرل اٹائر میں انہوں نے ساڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور سارا اسی طریقے سے تیار ہو کر، تو وہاں پر انہوں نے ہندی گانے بھی ان کو سنائے ہیں ایئرپورٹ پر۔ اور اس میں ایک جو بالی ووڈ کا بڑا، بلکہ ہم تو یہ سنتے تھے کہ بالی ووڈ کو وہاں پر یعنی اس حکومت میں پسند نہیں کیا جاتا یا ایسی کوئی بات ہے، تو وہ تو اتنے مگن ہو کے ان کے وزیر اعظم بالی ووڈ کا وہ گانا سن رہے تھے، وہ کچھ یاری اور دوستی کے اوپر تھا، یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کا کوئی پرانا گانا تھا جو وہ سنا رہی تھی، تو پورا گانا انہوں نے سنا۔ اچھا، جہاں یہ تو خیر ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ تو بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ہر کنٹری میں ہی وہ کافی اچھے عہدوں پر بھی ہیں، اور بڑی وہاں پر ان کی رسپیکٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو یہ تو ہمیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے کہ وہاں پر ان کے انڈینز ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو وہ 2 وزٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ایک تو وہ ہے ایک مسجد جو کہ الحکیم ماسک ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 11ویں سینچری کی الحکیم ماسک کا وہ وزٹ کریں گے انڈیا کے پرائم منسٹر، اور وہ 11ویں سینچری ماسک ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو داؤدی بوہرا کمیونٹی ہے اس نے وہاں پہ اس کو ریسٹور کیا ہے، اور اس کی فاطمی ڈائنیسٹی سے کے دوران جو ہے وہ جو کچھ وہاں پر ہوا اس کی ساری یادگاریں موجود ہیں، اور بوہرا کمیونٹی جو ہے اس کے اوریجنز جو ہیں بیک ٹو دی فاطمی ڈائنیسٹی، یعنی جو مسلمز ہیں وہاں پر وہ بوہرا کمیونٹی کے کافی لوگ موجود ہیں۔
پاکستان میں بھی ہیں کچھ، اس کی بھی اپنی ایک الگ ہسٹری ہے، لیکن اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. تو یہ جو الحکیم ماسک ہے یہاں کا بھی وہ دورہ کریں گے. اسی طرح سے وہاں پہ ایک وار میموریل ہے، وہاں پر بھی وہ جائیں گے، اس کا دورہ کریں گے. لیکن یہ جو وزٹس کریں گے اس کی تو ہم پھر جب کل کریں گے ہم اس کی بھی بات کریں گے. میں ابھی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ آخر یہ جو وزٹ ہے یہ کیوں اتنا اہم ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 6 مہینے پہلے ریپبلک ڈے پر وہ گئے، اور اچھا اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب آگے بھی کیونکہ ان کا ریپبلک ڈے آ رہا ہے اس سے پہلے وہ وہاں پر پہنچے ہیں. تو مصر کا دورے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایجپٹ اور جو انڈیا ہے اس کی ٹریڈ بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اور جو سوئس کینال ہے اس کے ذریعے بھی امپورٹ انڈیا میں بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے مطابق یہ اعلامیہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ ایشیا میں نئی سرد جنگ کا پیش خیمہ تو نہیں، اور کیا ایسا ہے کہ مسئلہ امریکہ کا چین ہے اور ٹارگٹ ہم ہیں؟ دیکھیے، اس ساری خبر پہ تبصرے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک قوم پرستانہ انداز میں جو ہے تنقید کر دیں، جس طرح آپ کا انٹروڈکشن تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بین الاقوامی پولیٹکس کے ڈائنمکس کے حوالے سے اس دورے کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے، اس اعلانیے میں جو پاکستان کے متعلق بات آئی ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ امریکہ کی کنسنٹ اس میں شامل نہ ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے اس بات سے کیوں ایگری کیا کہ اب اس سٹیج پہ اس کو ڈالا جائے. ہاں، ماضی میں اگر آپ چلے جائیں جس دور میں ہم امریکہ کے ساتھ مل کے وار آن ٹیررزم لڑ رہے تھے، وقتاً فوقتاً پاکستان پہ یہی الزام لگتا تھا، اور ڈوئل پالیسی کا الزام لگتا تھا کہ القاعدہ کے لیے تو پاکستان تیار تھا کارروائی کرنے کے لیے، لیکن طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا. یہ ایک ریپیٹڈ الزام تھا پاکستان پہ جو ہے وہ لگتا رہا ہے. تو پاکستان میں غور کرنے کی جو بات ہے کہ G20 میں وہ موجود ہے، بعض دفعہ G7 میں ایز اے گیسٹ بلایا جاتا ہے، لیکن G7 کا ممبر نہیں ہے انڈیا. اور جو ایگریمنٹس ہیں، 4 پاور ایگریمنٹ ہے، اس میں وہ موجود ہے. یورپ کے اندر آپ جائیے اور دیکھیے اس کا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو جذباتیت سے علیحدہ ہو کر اور اپنے ایک محدود سے انداز میں کہ پاکستان کا وہ دشمن ہے، ہم مسلمان ہیں، پاکستان کا یہ دشمن ہے، پاکستان کا وہ دشمن ہے، یہ آرگومنٹ بن سکتی ہے، لیکن اس سے آپ کا بین الاقوامی مسئلہ حل نہیں ہوتا. پاکستان کو اپنی عزت کروانے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. انڈیا کی سکسیس، چاہے منی کون سی اسٹیٹ تھی جس میں ابھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، وہ اس اسٹیٹ میں ہو، کشمیر میں ہو، کیا وجہ ہے کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہونے کے باوجود انڈیا پہ پریشر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے پریشر؟ یہ سمجھنے کی کوشش کریں نا. کبھی آپ اپنے کینوس سے باہر نکل کے دیکھیں. جب تک آپ یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جب تک آپ کی اپنی ملک کی حیثیت مضبوط نہیں ہے، جب تک آپ اقتصادی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں، جب تک آپ کا جو ڈپلومیٹک کلاؤٹ انٹرنیشنل سسٹم میں نہیں بنا ہے، کہ آپ کا وزن، آپ کی حیثیت نہیں ہے، اور آپ صرف پیسہ نہیں مانگتے، آپ ریکویسٹ نہیں کرتے IMF سے پیسہ دلوا دو، سعودیہ سے دلوا دو، چین سے دلوا دو، اس سے دلوا دو. اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو پھر جوتیاں پڑیں گے ہر طرف سے. تو لہٰذا میرے نزدیک اس کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت. ہاں، فوری طور پہ کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے سرکاری سطح پر، کیونکہ حکومت کو ریکارڈ سٹریٹ رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی حیثیت بین الاقوامی سطح پہ کمزور کیوں ہوئی. ایگزیکٹلی، یہ اہم سوال ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کا کو محل نظر آئے گا. یہ ہم نے یہ بھلا کیسے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صحبت سال ترا سال کرت، صحبت طال ترا طال کرت. ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہوئی کہ ہم نے ان ویسٹرنائٹ کلچر کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سوچا کہ نہیں، بہترین تو وہی ہے جو راک فیلر بن سکے، بہترین وہی ہے کہ جو اوناسس بن سکے، بہترین وہی ہے کہ جو زندگی کے اندر اس کے بعد اتنا پیسہ ہو کہ کانگریس کو خریدنے کی قابل ہو سکے. ہمارا المیہ بہت بڑا ہے، لیکن اس المیہ کے علاوہ خوف کی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ جو ہے ان کا ایک اتحاد قائم ہوا ہے. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ ہم دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر قائم کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں.
तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया में जिस तरह से सम्मान हो रहा है उसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा जल भुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी के फकीर आजम जिस तरह से जिस किसी भी देश में जाता है उसे वहाँ पर जूते ही पड़ते हैं, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता, जिसके देख करके पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। साथ ही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी को सम्मान मिलता है उसे भी पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक दुनिया में कोई भी सम्मान नहीं देगा। भारत के प्रधानमंत्री को एक के बाद एक बड़े बड़े मुस्लिम देशों में जिस तरह से सम्मान मिलता है उसे देखकर भी पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से यही बात कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान को हर तरफ मदद करने को तैयार है। लेकिन वही मुस्लिम उम्मा जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मान करता है और साथ ही जितने ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है उसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तान को कोई $1 अरब देने को भी तैयार नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।